اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، دین کی محنت کی ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں ہے، دین کی محنت کی ذمہ داری امت کی ہے. امت 3 طبقات کو ملا کر بنائی گئی ہے. امت میں 3 طبقے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے 3 طبقوں پر ایک ساتھ میں محنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، عورتوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی. محترم بزرگوں، گھر کے تینوں کا لگنا ضروری ہے. دین کی محنت میں گھر کے مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، تینوں کا لگنا ضروری ہے. جس گھر کے تینوں لگیں گے اس گھر میں نتیجہ آئے گا. جس گھر کے مرد بھی لگیں گے، جس گھر کی عورتیں بھی لگیں گی، جس گھر کے بچے بھی لگیں گے، اس گھر میں نتیجہ آئے گا. تینوں کے لگنے سے گھر مسجد بن جائے گا، گھر مدرسہ بن جائے گا. پرانے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جیسے ان کی مسجد ہے. مسجد والے اعمال گھروں میں زندہ ہو جائیں، مدرسے والے اعمال گھروں میں زندہ ہو جائیں. یہ گھر کی عورتوں کے فکر مند ہونے سے ہوگا. محترم بزرگوں، مرد بنتا ہے، فرد بنتا ہے، خاتون بنتی ہے، خاندان بنتا ہے. ایک عورت میں اللہ کا دین آتا ہے، نسلوں میں اللہ کا دین آتا ہے. عورتوں کے ارادے بہت پختہ ہوتے ہیں. عورتیں کسی بھلائی کو کرنا طے کر لیتی ہیں تو اس بھلائی کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے. ایک عورت کسی برائی کو کرنا طے کر لیتی ہے تو اس برائی کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے. ایک عورت نے بھلائی کی انتہا تک پہنچنا طے کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پلوا دیا. فرعون نے طے کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، اور ان کی بیوی حضرت آسیہ نے طے کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں پلوانا. تو ایک عورت، اس نے بھلائی کی انتہا تک پہنچنا طے کر لیا تو 30 برس موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے. ایک عورت نے بھلائی کی انتہا تک پہنچنا طے کر لیا کہ ابو جہل کے بیٹے کو تبلیغ میں لانا ہے، اور ابو جہل کے بیٹے نے طے کر لیا، ابو جہل کے بیٹے نے طے کر لیا کہ میں پہاڑ سے گر کر مر جاؤں گا، سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں گا، مکہ چھوڑ دوں گا، لیکن تبلیغ میں نہیں لگوں گا. لیکن ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا کہ شوہر کو لانا. تو ابو جہل کے بیٹے کو بھاگے ہوئے کو لے کر کے آ گئے. ایک عورت کے ارادے بہت پختہ ہوتے ہیں. محترم بزرگوں، ابو جہل کے خاندان کو اسلام ملا ایک عورت کی محنت پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان ملا ان کی بہن کی پختگی پر. ایک عورت کے ارادے اتنے پختہ ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہن کے گھر گئے اور بہن کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور یوں کہا، اپنی جان کی دشمن
तू भी बददीन हो गई। उस जमाने में इस्लाम में दाखिल होने को बददीन कहा जाता था। बहन के मुंह में से खून आने लगा, बहन और बहनोई को खूब मारा, लेकिन एक औरत के इरादे इतने पुख्ता होते हैं। बहन ने यूं कहा, उमर, जिस मां का दूध तूने पिया है उसी मां का दूध मैंने भी पिया है, तुझसे जो हो सके कर ले, हम ईमान से फिरने वाले नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, औरतों के इरादे इतने पुख्ता होते हैं। जब फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई तो फिरौन ने अपनी बीवी को सूली पर चढ़ाया और अपनी बीवी के हाथों में कीले ठोके। जो बादशाह की महबूब बीवी थी, जिसके जिंदगी में तिनका भी न चुभा था, ईमान की वजह से कीले ठोके जा रहे, फिर भी ईमान से नहीं हटी। तो फिरौन ने अपनी बीवी की खाल उतरवाई, जिंदा की। उस वक्त में हजरत आसिया ने दो दुआएं मांगी। एक दुआ मांगी कि अल्लाह, ये तकालीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मुझे जल्दी मौत दे दो। दूसरी दुआ मांगी कि अल्लाह, जन्नत में तेरा पड़ोस मुझे नसीब फरमा। दोनों दुआएं कबूल हुई, जल्दी मौत दे दी अल्लाह ने, इस तकलीफ से नजात दे दी। और दूसरी दुआ कबूल हुई जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, अपनी सोकन को मेरा सलाम देना। पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपकी सबसे पहली बीवी हूं, मेरी सोकन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं किया। आपने फरमाया, फिरौन की बीवी हजरत आसी, वो दुनिया में जालिम की बीवी है, लेकिन जन्नत में मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। औरतों के इरादे इतने पुख्ता होते। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे घर की औरतें भी भलाई की इंतहा तक पहुंची। इसके लिए घर की औरतों को दावत के तकाजों पर चलाना है, घर की औरतों को दीन की मेहनत में लगाना है, घर की औरतों को दावत देना सिखाना है, सहाबा की औरतों की तरह। इस तरह से सहाबा की औरतें दावत दिया करती थी। हजरत खंसा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने चारों बेटों को दावत दे रही हैं, अपने चारों बेटों को समझा रही है कि मेरे बेटों, जिस तरह से तुम एक मां की औलाद हो, इसी तरह से खुदा की कसम तुम एक बाप की औलाद हो। ना तो मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत की है, ना मैंने तुम्हारे मामों को रुसवा किया, ना मैंने तुम्हारी शराफत में कोई धब्बा लगाया, तुम्हारी इज्जत में कोई दाग लगाया। मां ने अपने बेटों को समझाया कि तुम कितनी पाक नस्ल हो, और मां ने अपने चारों बेटों को दावत दी कि मेरे बेटों, दुनिया की जिंदगी से आखिरत की जिंदगी बेहतर है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दीन की मेहनत के तकाजों पर जानो माल लगाने पर अल्लाह ने कितने बड़े बड़े वादे किए। ये मां अपने बेटों की तस्दीक करती और चारों बेटों को एक साथ अल्लाह के रास्ते में भेजा। अमर बिन जमो रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाजा
مدینہ کی طرف آنے کے بجائے احد کی طرف جا رہا تھا. یہ ایک عورت کی تشکیل ہے, یہ ان کی بیوی کی تشکیل ہے. محترم بزرگوں, ایک صحابی کی تشکیل ہو گئی مسجد میں, اپنے گھر گئے, بیوی سے یوں کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیوی سے یوں فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اور تو رو رہی ہے. بیوی نے یوں کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو, میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا بزدل شوہر کیوں دیا جو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے بھی گھر بتانے کے لیے. تم وہیں سے راہ خدا میں کیوں نہیں گئے؟ یہ عورتوں کی تشکیل ہے. ایک صحابیہ عورت اپنے جوان بیٹے کی شادی کی تیاری میں ہیں, اور ان صحابیہ عورت کو پتہ چلا کہ ایک صحابی کا بیان ہو رہا. اس ماں نے اپنے بیٹے سے فرمایا, بیٹا مجھے بھی لے کر کے چل بیان میں. بیٹا ماں کو بیان میں لے کر کے گیا اور ماں کو پردے میں بٹھایا. وہ صحابی جنت کی حوروں کا بیان کر رہے تھے اور اللہ کے راستے کی تشکیل کر رہے تھے. ماں نے یوں کہا, بیٹا جا اللہ کے راستے میں اور جنت کی حوروں سے شادی کر لے, چھوڑ دنیا کی بیوی کو. ماں کی تشکیل پر یہ جوان بیٹا اللہ کے راستے میں گیا اور دوسرے ہی دن اللہ کے دین کے کام آ گیا. ماں نے رات میں خواب دیکھا, خواب میں بیٹے کو جنت میں دیکھا اور جنت کی حوروں کے ساتھ میں دیکھا. محترم بزرگوں, یہ صحابہ کے زمانے کی عورتوں کی تشکیل. ہم بھی اپنے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے قرآن کے حلقے لگائیں, کتابی تعلیم کر کر اپنے گھر کی عورتوں کو اللہ کے وعدے سنائیں, 6 صفات کے مذاکرے کے ذریعے سے اپنے گھر کی عورتوں کو دعوت دینا سکھائیں صحابہ کی عورتوں کی طرح سے. اور محترم بزرگوں, اپنے گھر کی عورتوں کو تشکیل کرنا سکھائیں. روزانہ 5 اعمال کے ساتھ میں اپنے گھر میں تعلیم کریں. تعلیم کا پہلا کام اپنے گھر میں قرآن پاک کے حلقے لگانا. اسلام کی تاریخ میں پہلا قرآن کا حلقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ کو قرآن پڑھ کے سنا رہے, جبکہ حضرت عائشہ عذر کے دنوں میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی, قرآن نہیں پڑھ سکتی, لیکن عذر کے دنوں میں قرآن سن سکتی ہیں, قرآن کے حلقوں میں بیٹھ سکتی ہیں, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ سکتی ہیں, ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ سکتی ہیں, اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں. جو عورتیں عذر کے دنوں میں اعمال سے خالی رہیں گی ان پر شیطان کا حملہ ہو جائے گا. اس لیے عذر کے دنوں میں عورتوں کو ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے, قرآن کے حلقوں میں بیٹھنا چاہیے, کتابی تعلیم سننا چاہیے, کتابی تعلیم خود کو کرنا چاہیے, تسبیحات پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ خالی نہیں رہنا چاہیے. قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر گھر کے سارے مرد و عورتوں کا قرآن سن لیں گی. جب خود کے پڑھنے کا نمبر آئے گا
اتحیات پڑھ کر کے سنا دے گی, دعائے قنوت پڑھ کر کے سنا دے گی. محترم بزرگوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ پر گناہ کا الزام لگا. حضرت عائشہ اس غم کے اندر بیمار ہو گئی اور اپنے میکے میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ, اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو تو توبہ کر. اما عائشہ نے کوئی جواب نہیں, کیونکہ اما عائشہ جانتی تھی کہ اللہ پاک میری باتیں کو ظاہر کرتے رہے. محترم بزرگوں, اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے, اس کے پچھلے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں. کوئی عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وے, ان کے پچھلے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے. سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہو گئی. اللہ نے ایسے 1000 گھوڑے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے جو ہوا میں اڑنے والے تھے, زمین پر دوڑنے والے تھے اور پانی میں تیرنے والے تھے. اتنے خوبصورت گھوڑے تھے کہ ان کو دیکھتے دیکھتے سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. اچانک خیال آیا اور دیکھا تو سورج غروب ہو گئے, عصر کی نماز چلی گئی. اتنا صدمہ ہوا, اتنا غم ہوا, اتنا افسوس ہوا, میری نماز کیوں چلی گئی. سلیمان علیہ السلام نے اس غم میں 1000 گھوڑے قتل کروائے اور 1000 گھوڑے قتل کروا کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے گھوڑے نہیں چاہیے, مجھے عصر کی نماز چاہیے. محترم بزرگوں, اتنی بڑے قربانی کے بعد تخت سلیمانی ملا. جب چھوٹی چیز کی قربانیاں لگتی ہیں تو بڑی بڑی نعمتیں وجود میں آتی ہیں. چھوٹی سی دکان کی قربانی لگے گی اور ذرا سی خوشی غمی کی قربانی لگے گی, ذرا سی بیماری کے آرام کے تقاضے قربان ہوں گے, لیکن بہت بڑا رزلٹ آئے گا. سلیمان علیہ السلام کی دعا پر سورج واپس آیا اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی. اس کے بعد سورج غروب ہوا. جب تجھے نیکی خوش کرے, گناہ غمگین کرے, تو سمجھ لے کہ تم مومن. اجتماع لینے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی چھوٹنے پر صدمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. آج میری تہجد کیوں چلی گئی, قرآن کی تلاوت میں نے کیوں نہیں کی, آج کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا. اللہ نے اپنی کتاب مجھے اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دی. محترم بھائی اور دوستو بزرگوں, جب اما عائشہ پر تہمت لگی, اما عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا. اما عائشہ کو اتنی بڑی امید نہیں تھی کہ میری پاکی کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں آیتیں اتار دیں گے, جو آیتیں امت قیامت تک پڑھتی رہی. محترم بزرگوں, حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جو اس محنت کی ذلتوں کو برداشت نہیں کر سکتے
وہ اس محنت کی عزتیں کبھی نہیں دیکھ سکتے. جب اس محنت میں ذلتیں آوے ان کو خوشی سے برداشت کر لینا. ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے دعوت کے تقاضوں کی وجہ سے. جب کپڑے اتارے گئے تو اللہ سے یوں کہا اے اللہ تیرے کام کے تقاضوں کی وجہ سے کپڑے اتارے گئے. اللہ نے فرمایا ابراہیم رنج نہ کرو غم نہ کرو, قیامت میں سب ننگے ہوں گے تم لباس والے. تو حضرت فرماتے تھے جو اس راستے کی ذلتیں برداشت نہیں کر سکتے وہ اس راستے کی عزتیں کبھی نہیں کر سکتے. تو محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں, اما عائشہ پر جب الزام لگا گناہ کا اور جو عزت کے دروازے کھلے کہ اللہ نے قرآن میں حضرت عائشہ کی پاکی کی آیتیں یہ قرآن کا حلقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرال میں لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں, آپ کی بیوی حضرت عائشہ ہیں اور آپ کی ساس حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر صدیق. محترم بھائی دوستوں بزرگوں, ہم بھی اپنے گھر میں روزانہ قرآن پاک کا حلقہ لگائیں, روزانہ کتابی تعلیم کریں, چھ صفات کا مذاکرہ کریں, اپنے گھر میں تشکیلوں کا ماحول بنائیں, اپنے گھر کے مرد و عورتوں کی تشکیلیں, اپنے گھر والوں کو آخرت سمجھائیں. ہمارا گھر مسجد بنے, ہمارا گھر مدرسہ بنے, اس کی فکر کریں. گھروں میں نمازوں کا ماحول بنے, قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنے, قرآن سیکھنے کا ماحول بنے, اللہ کے ذکر کا ماحول بنے, سنت و شریعت کا ماحول بنے. محترم بزرگوں, جس گھر کے اندر اعمال کا ماحول نہیں ہے, جس گھر میں نماز نہیں ہے, تلاوت نہیں ہے, اللہ کا نام نہیں ہے, اور اس گھر میں چیزیں بہت ہیں, اس گھر کے اندر وہ گھر بہت شاندار ہے, اس گھر کا کلر بہت اچھا ہے, ڈیکور بہت اچھا ہے, فرش بہت اچھا ہے, اس گھر کے شیشے بہت شاندار ہیں, اس گھر کا فرنیچر بہت مہنگا ہے, اے سی اور گدے لگے ہوئے ہیں, بہت شاندار گاڑیاں ہیں اس گھر کے اندر. اگر اس گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو اس گھر کو کبھی بھی آباد نہیں سمجھتا. کیونکہ محترم بزرگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھروں کو ویران گھر بتاتے ہیں, اللہ کے نبی ایسے گھروں کو قبرستان بتاتے ہیں, اللہ کے نبی ایسے گھروں کو برباد گھر بتاتے ہیں, دنیا والے ایسے گھروں کو آباد سمجھتے ہیں. یہ گھر بہت چیکنا گھر ہے, یہ بہت آباد ہے, اس گھر میں چیزیں بہت ہیں. محترم بزرگوں, چیزوں سے گھر کی آبادی کا, چیزوں سے گھر کے سکون کا اور چیزوں سے گھر کی کامیابی کا 1% بھی تعلق نہیں. 100% گھر کی آبادی کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لائے ہیں ان اعمال سے 100% کامیابی کا تعلق. اس لیے محترم بزرگوں, ایسے گھروں پر رحم کھائیں, رس کھائیں, ایسے گھروں کو دیکھ کر غم کھائیں, اور ایسے گھروں میں عورتوں کی مہمان جماعتوں کو ٹھہرائیں جن گھروں میں اللہ کا نام نہیں لیا جائے. آپ سب بھی اپنے گھروں کے اندر جماعتوں کو ٹھہرائیں. حضرت جی فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے باطل ہر گھر میں ٹھہرا ہوا ہے, میرا دل چاہتا ہے جماعتیں ہر گھر میں ٹھہرے. حضرت جی فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتوں کے ساتھ جماعتیں نکلیں. حضرت جی فرما رہے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر مسجد میں ہر وقت عورتوں کے ساتھ جماعتیں رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاندان کے خاندان آتے تھے, علاقے کے علاقے آتے تھے, قبیلے کے قبیلے آتے تھے,
ان کی عورتوں کو صحابہ کے گھروں میں ٹھہرایا جاتا تھا اور ان کے مردوں کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا. یہی سنت طریقہ آج بھی زندہ ہے. آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح سے آنے والی عورتوں کی مردوں کی جماعتوں کو عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا ہے اور مردوں کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا ہے. محترم بزرگوں، گھروں میں جماعتوں کا ٹھہرانا اتنا بڑا رحمت کا، برکت کا، ہدایت کا ذریعہ ہے. حبشہ کے بادشاہ نے صحابہ کی جماعت کو ٹھہرایا. اس ٹھہرانے کی برکت سے اللہ نے حبشہ کے بادشاہ کو ایمان دیا. اس ملک کو اللہ نے ایمان دیا. محترم بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں رات گزارنا جنت کے باغوں میں رات گزارنا. تو جماعتیں جن کے گھروں میں ٹھہرے گی وہ گھر جنت کا باغ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ محترم بزرگوں، جماعتوں کو ٹھہرانے کے لیے پوری بلڈنگ خالی کرنا ضروری نہیں ہے. اپنی پوری بلڈنگ میں سے ایک کمرہ خالی کر دو. جماعت میں 4 5 6 عورتیں ہوتی ہیں. ایک کمرہ خالی کر دو، جماعت ٹھہر جائے گی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ٹھہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان ابو ایوب انصاری بنے مدینہ منورہ میں. تو محترم بزرگوں، ابو ایوب انصاری نے پورا گھر خالی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ٹھہرتے تھے، ابو ایوب انصاری ادھر ٹھہرتے تھے. اپنا پورا گھر خالی کرنا جماعت کے لیے ضروری نہیں ہے. جماعتوں کو ٹھہرانے کے لیے گھروں میں سہولتیں دیکھنا ضروری نہیں ہے. اس گھر میں کولر ہے کہ نہیں ہے، اس گھر میں اے سی ہے کہ نہیں ہے، انورٹر ہے کہ نہیں ہے، بڑا گھر ہے کہ نہیں ہے. سہولتیں دیکھنا ضروری نہیں ہے. سہولتوں سے کفر پھیلتا ہے، دین تو مجاہدے سے پھیلتا ہے. اس محنت کی بنیادیں مجاہدہ ہیں. صحابہ کے مکان کچے مکان، صحابہ کے مکان کی کھڑکیاں نہیں تھی، دروازے نہیں تھے، لائٹ نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، کولر نہیں تھے، پانی کا کوئی خاص نظم نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے گھر صحابہ کے تھے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتے کے لیے صحابہ کے گھروں میں جمع کر ٹھہرایا. ایک ہفتے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی جماعتوں کی کارگزاری لیتے. آنے والی جماعتیں عرض کرتی یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ نے ہمیں گرم گرم کھانے کھلائے، نرم نرم بستروں پر سلایا، اور انہوں نے ہمیں اللہ کا دین. صحابہ کی عورتیں آنے والی جماعتوں کی عورتوں کو ٹھہراتی بھی تھیں، ان کو کھلاتی بھی تھیں، ان کی خدمت بھی کرتی تھیں، ان کو دین بھی سکھاتی. محترم بزرگوں، جماعتوں کی خدمت ہوٹل سے بریانی لا کر کے کھلا دینا اور مسجد کے کمرے میں سالن بنا لینا اور ہوٹل سے روٹی لے کر کے آ جانا، یہ دعوت سنت طریقہ نہیں ہے صحابہ کے زمانے. اس زمانے میں صحابہ کی عورتیں جماعتوں کی خدمت کرتی. مسجد میں سالن بنا لیا، ہوٹل سے روٹی لے کر کے آ گیا. گھر کی عورتوں کو ہوا تک نہیں لگتی کہ خدمت ہمارے گھر سے ہوئی ہے، کیونکہ گھر کی عورتوں کے 3 دن نہیں لگے، عشرہ نہیں لگا، سیدھا نہیں لگا. اس لیے گھر کی عورتوں کو شوق نہیں ہے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا. جن کے گھروں سے اللہ کے مہمانوں کو پکا کر کھلایا جاتا ہے، خیر ان گھروں کی طرف اتنی تیزی سے آتی ہے جیسے تیز چھری ان کے کوہان میں چلتی. جو اپنی قیامت تک کی نسلوں کی روزی کا دروازہ کھلوانا چاہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں. اپنے بزرگوں، ساری دنیا کے مہمان مدینہ منورہ میں آئے، لیکن مدینے والوں نے ہوٹل نہیں کھولا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے،
میرا دل تو چاہتا ہے کہ دعوت کی محنت دنیا میں اتنی ہو کہ ساری دنیا کی ہوٹلیں بند ہو جائیں اور لوگ آنے والے مہمانوں کو، مسافروں کو لوگ اپنے گھروں میں لے کر کے جائیں اور ان کو کھانا کھلائیں، اللہ کا دین سکھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کو پسند فرماتے تھے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں پتہ کرتے، آپ کے گھر میں ہوتا آپ مہمان نوازی فرماتے، آپ کے گھر میں نہیں ہوتا آپ صحابہ کے سامنے بات رکھتے، بھائی آپ کہاں جا رہے ہو، آپ لوگ کہاں جا رہے ہو، بیٹھو بھائی، یہ دو ساتھی جو جا رہے ہیں ان کو بیٹھا دو، ارے بھائی پانی تھوڑی سی دیر بعد میں پی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بات رکھتے، کوئی صحابی 2 مہمانوں کو لے جاتے، کوئی 4 کو لے جاتے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے آدمی تھے، بہت سخی تھے، 80 مہمانوں کو اپنے گھر لے کر کے جاتے۔ محترم بزرگوں، صحابہ اکرام مہمان نوازی اس طرح سے کرتے اور اتنی قربانیوں کے ساتھ میں مہمان نوازی کرتے۔ ایک صحابی گھر میں مہمان لے گئے اور بیوی سے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لایا، یہ جو جماعتیں مسجد میں آتی ہیں یہ کس کے مہمان ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ ان صحابی نے عرض کیا میں حضور کے مہمان کو لایا، کوئی چیز گھر میں چھپا کر کے نہ رکھی، گھر والے نے یہاں کا تھوڑا سا بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ گھر والے سے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دیجیے اور تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دیجیے، ہم اور ہمارے بچے بھوکے سو جائیں گے، نبی کے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ محترم بزرگوں، ادھر صحابہ کی گھر میں یہ قربانی لگ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، صحابہ کی قربانیوں پر، صحابہ کی اداؤں پر قرآن اترتا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے محبوب سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی ایسے ہیں جو خود بھوکے سو جاتے ہیں، اپنی بیوی کو بھوکا سلا دیتے ہیں اور اپنے دودھ سے بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، آپ کے مہمانوں کو کھلا دیتے ہیں۔ بزرگوں، ہم بھی اپنے گھروں میں جماعتوں کو کہتے ہیں، یہ حضور کے میزبان بنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، تو حضور کی جماعت ٹھہرانے کی برکت سے اتنا بڑا کام لیا اللہ پاک نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ ساری جوانی اللہ کے راستے میں چلتے رہے، بڑھاپے میں اللہ کے راستے میں چلتے رہے، تندرستی میں اللہ کے راستے میں چلتے رہے اور بیماری میں اللہ کے راستے میں چلتے رہے۔ جب اللہ کے راستے میں انتقال ہو گیا، 16 دن تک ابو ایوب انصاری کا جنازہ راہ خدا میں چلتا تھا۔ ساتھیوں سے فرمایا اگر میرا انتقال راستے میں ہو جائے مجھے یہی دفن مت کرنا، جہاں تمہارا آخری پڑاؤ۔ محترم بزرگوں، جب راستے میں انتقال ہو گیا 16 دن تک صحابہ جنازے کو لے کر کے چلے، اس لیے کہ شہید کے جنازے میں بدبو نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے دین کے لیے جان دے ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو روزی پہنچاتے ہیں۔ محترم بزرگوں، یہ عزتیں جن عزتوں کے لیے جان مال جھونکنا چاہیے، جن عزتوں کے لیے قربانیاں دینا چاہیے، لوگ 5 سال کی عزت کے لیے کن کن کے سامنے جھکتے پھرتے ہیں، کہاں کہاں ہاتھ جوڑتے پھرتے ہیں، کن کن کے سامنے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں۔ یہ عزتیں جن کے پاس ذلت نہیں ہے،
ایسی عزتوں کے لیے جان مال جھونکنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، اپنے گھروں میں جماعتوں کا خیال، اور دوستوں بزرگوں، اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے محلے کے ہفتے واری اجتماع کے اندر لے کر کے اپنے گھر کے اپنے محلے میں جہاں بھی ہفتہ واری تعلیم عورتوں کی ہوتی ہے وہاں اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر اپنے گھر کی عورتوں کو وہاں پہنچائیں۔ اجتماعی ماحول گھر کی عورتوں کو تعلیم کا ملے۔ ہفتے میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن عورتوں میں بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہفتے واری تعلیم یہاں سے آئی ہے، اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کو ہفتے واری تعلیم ہے۔ اور محترم بزرگوں، اپنے گھر کی عورتوں کے بار بار 3 دن اللہ کے راستے میں لگوائیں، بار بار اشرا لگوائیں، بار بار قلعہ لگوائیں۔ یہ تو ایک نصاب ہے کہ 3 مہینے میں ایک مرتبہ عورتوں کے 3 دن لگنے چاہیے، سال میں ایک مرتبہ عورتوں کا اشرا لگنا چاہیے، 3 سال میں عورتوں کا چلہ لگنا چاہیے۔ یہ ایک نصاب ہے، جس طرح سے مردوں کا نصاب ہے مہینے میں 3 دن، سال کا چلہ۔ تو محترم بزرگوں، نصاب والوں سے دنیا میں انقلاب نہیں ہے، دنیا میں انقلاب تو فرمانے والوں سے ہے، جن کے گھر کے مرد عورتیں بچے یہ تقاضوں پر رہے خدا میں چل رہے ہوں، بار بار اللہ کے راستے میں نکل رہے ہوں، بار بار گھر کی عورتیں بھی اللہ کے راستے میں جا رہی ہوں، بار بار ان کے بچے بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، بار بار یہ خود بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اپنے بزرگوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے تینوں کی بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی تینوں کی بڑی قربانیاں لگی ہیں، خود کی بھی بڑی قربانی لگی ہے، اور آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ کی بھی بڑی قربانی لگی ہے، آپ کے بیٹے اسماعیل کی بھی بڑی قربانی لگی ہے۔ تینوں کی قربانیوں سے دم ملا۔ محترم بزرگوں، جن گھرانوں کی بڑی قربانیاں لگتی ہیں ان گھرانوں سے بڑا کام لیا جاتا ہے۔ قربانی والوں سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اس لیے قربانی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، قربانی والوں سے حسد نہ کرو، قربانی والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بڑی قربانی لگی ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی، ان کے ہاتھوں سے اللہ نے بیت اللہ بنایا۔ زیادہ تر نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے۔ چاروں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی نسل۔ بزرگوں، یہ وجہ تھی بڑی قربانیوں کی کہ اس گھرانے سے بڑا کام لیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سفر ہجرت میں جا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سارا مال لے کر، اور اپنی بیوی کو کام پر لگا رہے ہیں کہ ہم 2 کا کھانا غار ثور پر بھیجنا ہے، اس لیے 2 کا کھانا تیار کر، ٹفن 1 کا نہیں بھیجنا ہے، 2 کا بھیجنا۔ جمعرات کے اجتماع میں آؤ تو کتنے آدمیوں کا ٹفن لے کر کے آؤ؟ 2 کا لے آؤ، صرف اکیلے کا مطلب 2 کا لے آؤ، 3 کا لے آؤ، 4 کا لے آؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے فرما رہے ہیں کہ 2 کا کھانا تیار کر، 2 کا ٹفن بھیجنا، اپنی بیوی کو کام پر لگا رہے ہیں، اپنی بیٹی حضرت اسما کو کام پر لگا کہ بیٹی اسما، جب رات کا اندھیرا ہو جائے میرا اور حضور کا کھانا لے کر غار ثور پر۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو کام پر لگا رہے ہیں، بیٹے عبداللہ دن بھر مکہ والوں کے درمیان میں کھڑے ہوتے رہنا، اور مکہ والے کیا باتیں کرتے ہیں رات کا اندھیرا ہو جائے غار ثور میں آ کر کے ہمیں بتا۔ اور اپنے اولاد کو کام پر لگا رہے ہیں،
کہ جب تم بکریاں چرا کر شام کو واپس آئے سارے چرواہوں سے پیچھے رہ جانا، اور جب رات کا اندھیرا ہو جائے بکریوں کا دودھ نکال کر غیر سور پر لے کر کے آئے۔ محترم بزرگوں، سب کو کام پر لگاؤ۔ حضرت اسما کھانا لے کر کے آئی، جب کھانا لے کر کے کھانا پہنچا کر کے واپس گھر کی طرف جا رہی تھی، راستے میں ابو جہل ملعون ملا، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اس نے حضرت اسما سے پوچھا تیرے باپ کا پتہ بتا۔ حضرت اسما نے فرمایا میں اپنے ابا کے بارے میں، حضور کے بارے میں کچھ نہیں بتا۔ ابو جہل ملعون نے ایک تھپڑ مارا حضرت اسما کے چٹان پر جا کر کے گری، چہرے پر نشان ہو گئے حضرت اسما کے۔ دوسرے دن غار ثور پر پہنچی، ابا نے پوچھا بیٹی اسما یہ نشان کیسے؟ کل تو نہیں تھا یہ نشان۔ ابا ابو جہل ملعون نے تھپڑ مارا۔ محترم بزرگوں، جب کام کرنے والے قربانیوں کے ساتھ میں چلے گئے بیوی بچوں کو بھگتنا پڑے گا، بیوی بچوں کی قربانیاں لگے گی، قربانیوں سے کام ہوگا، چالاکی والوں سے کام نہیں ہوگا، قربانی والوں سے کام ہوگا۔ محترم بزرگوں، یہ قربانی لگی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غار یار فرمایا اللہ نے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ثانیت نہیں اذ فی الغار۔ ابو بکر کون ہے؟ کہ یہ غار کے ساتھی۔ محترم بزرگوں، قربانی والوں کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دی، آج بھی نظام الدین بنگلے والی مسجد سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نسل سے کام لیا جائے۔ قربانی والوں کی نسلوں میں برکت دی جاتی ہے۔ محترم بزرگوں، دین کی محنت سے اپنے آپ کو بچا بچا کر کہاں جائیں گے؟ آج تک جو ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ اللہ کے کام سے بچا کر، اللہ سے چالاکیاں کر کر کہاں جائیں گے؟ قربانیوں کے میدان میں ہیں، اجتماع لینے والے قربانیوں کے میدان میں ہیں، خود کی قربانیاں دینے، گھر کی قربانیاں دینے، گھر کے بچوں کی قربانیاں دینے، یہ قربانیوں کا میدان ہے۔ اجتماع تو قربانی والوں کو ملے گا جن کی آج تک قربانیاں لگی ہیں، جن کی آئندہ قربانیاں لگیں گی۔ اس لیے قربانیاں دینے کی نیت کریں، نیت ارادے کرو، انشاءاللہ گھر کی عورتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں